پیارے بچوں السلام علیکم، میں آپ کی اردو ٹیچر آج حبا خاتون کا ایک اور موضوع پڑھانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے سوال جواب۔ تو یہاں پر جو آپ لوگوں کا سوال نمبر 4 ہے، اس سے پہلے آپ لوگوں نے سوال نمبر 3 تک تو کمپلیٹ کیے ہیں۔ آج جو سوال نمبر 4 میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہی ہوں، آپ لوگ پینسل رف اور اردو کی بک اپنے سامنے رکھو گے۔ جو میں یہاں پر سوال نمبر 4 آپ لوگوں کو اس کا جواب دکھاؤں گی، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ لکھو گے بھی اور اچھی طرح سے سنو گے بھی۔ سوال نمبر 4 جو یہاں پر ہے، اس میں آپ لوگوں کو کہا گیا ہے الف کے ہر جملے کا دوسرا حصہ بے میں تلاش کر کے جملے مکمل کیجیے۔ یعنی کہ یہ ہے الف کالم تو یہ ہے بے کالم۔ الف میں جو بھی سینٹنسز یعنی کہ جملے دیے گئے ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے بے سے ملا کے۔ اب آپ لوگوں کو صحیح جملے تلاش کرنے ہیں۔ پہلے ہم پڑھیں گے الف کا پہلا جملہ، وہ ہے عبدی راتھر ایک معمولی، یعنی کہ عبدی راتھر ایک معمولی۔ کیا اس میں سے آپ لوگوں کو بے میں تلاش کرنا ہے؟ تو میرے حساب سے عبدی راتھر ایک معمولی کسان تھا، ٹھیک ہے؟ شاباش، آپ میرے ساتھ اس کالم کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو دوسرا جو اس میں سینٹنس ہے یا پھر ہم جملہ کہیں گے، ادھورا جملہ ہے، اس کو مکمل کرنا ہے بے کے ساتھ ملا کے۔ دوسرا ہے زون اپنے ساس سسر کی بہت عزت کرتی تھی، تو یہی اس کے لیے صحیح جملہ ہے۔ تو تیسرا جو اس میں جملہ ہے وہ ہے دکھ کی اس حالت میں وہ، دکھ کی اس حالت میں وہ بے میں لگے گا درد بھرے شعر کہتی تھی۔ دکھ کی اس حالت میں وہ درد بھرے شعر کہتی تھی۔ ہو گیا یہ بھی۔ اب جو چوتھا ہے وہ ہے حبہ خاتون کی آواز بہت میٹھی تھی۔ شاباش پیارے بچوں، حبہ خاتون کی آواز بہت میٹھی تھی۔ اب جو لاسٹ جملہ یہاں پر بچا ہے وہ ہے حبہ خاتون کشمیر کی ملکہ بنی، ٹھیک ہے؟ حبہ خاتون کشمیر کی ملکہ بنی۔ اب آپ میری طرف پورا دھیان رکھو گے، میں ان کو ایک ایک کر کے پڑھوں گی۔ الف میں جو عبدی راتھر ایک معمولی کسان تھا۔ دوسرا زون اپنے ساس سسر کی بہت عزت کرتی تھیں۔ تیسرا ہے دکھ کی اس حالت میں وہ درد بھرے شعر کہتی تھی۔ چوتھا ہے حبہ خاتون کی آواز بہت میٹھی تھی۔ پانچواں ہے حبہ خاتون کشمیر کی ملکہ بنی۔ تو ایسے میں آپ لوگوں کا سوال نمبر 4 بھی مکمل ہو گیا۔ اب ایک اور سوال ہے، سوال نمبر 5۔ اس میں ہے خالی جگہوں کو دیے گئے الفاظ سے پر کیجیے۔ یعنی کہ نیچے جو سینٹنسز دیے گئے ہیں اس میں جو خالی جگہیں ہیں ان کو آپ لوگوں کو پورا کرنا ہے، مگر اوپر دیے گئے لفظوں سے۔ جیسے اس میں ملکہ ہے، میٹھی ہے، اشعار ہے اور شوق ہے۔ آپ لوگوں کو صحیح جگہ پر ان کو لگانا ہے۔ پیارے بچوں، آپ میری طرف پورا دھیان رکھو گے تو یہ جو پہلا اس 5ویں سوال کا جو پہلا خالی جگہ ہے وہ ہے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زون اپنے درد بھرے
اس میں سے آپ لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔ یہاں پر لگے گا درد برے اشعار۔ کیا لگے گا؟ درد برے اشعار۔ گاتی تھیں۔ شاباش۔ تو جو دوسرا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے حبہ خاتون کو ڈیش ڈیش آواز عطا کی تھی، تو یہاں پر لگے گا میٹھی۔ میٹھی آواز عطا کی تھی۔ تیسرا جو ہے وہ ہے حبہ خاتون کشمیر کی ڈیش ڈیش بنی۔ حبہ خاتون کشمیر کی ملکہ بنی۔ شاباش۔ حبہ خاتون کشمیر کی ملکہ بنی۔ اور چوتھا ہے حبہ خاتون کو پڑھنے کا بہت ڈیش ڈیش تھا۔ اس میں آئے گا حبہ خاتون کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پیارے بچوں، ایسے میں ہم نے سوال نمبر 5 بھی کمپلیٹ کیا۔ اب جو سوال نمبر 6 ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیے۔ یعنی کہ نیچے جو یہ لفظ دیے گئے ہیں ان کو آپ لوگوں کو دیکھنا ہے مذکر کون ہے اور مؤنث کون ہے۔ تو یہ جو پہلا یہاں پر ہے یہ ہے باپ، دوسرا ہے عورت، تیسرا ہے لڑکی، چوتھا ہے بیٹی، پانچواں ہے سسر، اور چھٹا ہے شوہر، اور ساتواں ہے شہزادہ۔ آپ لوگوں کو ان کو الگ الگ کر کے مذکر اور مؤنث میں لکھنا ہے۔ مذکر کون ہے اور مؤنث کون ہے۔ یہاں پر میں پہلے لکھوں گی مذکر میں کون کون آئے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں مذکر میں اس میں کون آئے گا۔ جو پہلا ہے باپ آئے گا کس میں؟ مذکر میں۔ ایک آئے گا باپ۔ عورت ہوگی مؤنث، یہ بھی لڑکی بھی مؤنث ہے، بیٹی بھی مؤنث ہے۔ سسر مذکر ہے تو لگائیں گے اس میں سسر مذکر ہے۔ شوہر بھی مذکر ہے۔ اور شہزادہ بھی مذکر ہے۔ شہزادہ بھی مذکر ہے۔ تو آ گئے یہ مذکر میں۔ اب لکھیں گے مؤنث۔ مؤنث میں کون کون آئے گا؟ مؤنث میں عورت آئے گی، شاباش۔ مؤنث میں لڑکی آئے گی، شاباش۔ مؤنث میں بیٹی بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں یہ مؤنث ہے، یعنی کہ باپ مذکر، عورت مؤنث، لڑکی مؤنث، بیٹی مؤنث، سسر مذکر، شوہر مذکر اور شہزادہ مذکر۔ ایسے میں آپ لوگوں کا جو سوال نمبر 6 ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ کل میں آگے کا شمارہ لے کر آ جاؤں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔